چاہیے۔ یاد رکھیے کئی لوگ کہتے ہیں جی والدین ہمارے زندہ ہیں، ہمیں پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا نہیں میرے پیارے بھائیو، یہ کوئی آج کا نکالا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ پیری مریدی بھی چلی آ رہی ہے اور سیاست کی بیعت بھی چلی آ رہی ہے۔ میں کئی دفعہ اپنے بیانوں میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے بیعت سیاست اور بیعت طریقت، جس کو روحانی تربیت کہتے ہیں، یہ دونوں بیعتیں انبیاء کرام تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن جب ہمارے پیاری شریعت کے بعد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور ہے، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، حضرت مولا علی کا، حضرت شیر خدا کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تب تک یہ دونوں بیعتیں ایک ہی شخصیت سے لی جاتی تھیں۔ جب یزید کا دور آیا تو اس نے سیاست کو بالکل ہی الگ کر دیا اور مذہب کو الگ کر دیا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، ہمارے اندر جو جمہوریہ کے نظام ہے، سیاسی نظام، وہ بالکل الگ ہو گیا، اور جو سیاست تھی جس کو روحانی تربیت کہتے ہیں وہ الگ ہو گئی۔ یہ کب سے ہے؟ یہ یزید کے دور سے۔ بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یزید بیعت مذہب نہیں کر رہا، وہ لچے لفنگے وزیروں مشیروں کو لگاتا جا رہا ہے، تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اپنے پاس بلوا کے کہ مجھے سیاست سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو سلسلہ چلا آ رہا تھا انبیاء اور خلفاء سے، اس سلسلے کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں، لہٰذا تم میرے پاس بیعت طریقت کے لیے آ جایا کرو، تمہاری تاکہ روحانی طور پہ تمہاری تربیت پیچھے ہوتی رہے، پیر کامل کا تمہاری پشت پہ ہاتھ ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی تمہیں کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو تمہارا پیر کامل اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے وہ تمہیں بچا سکے۔ پیر فقیر اپنی ذاتی قوتیں کوئی نہیں رکھتا، اللہ کی عطا سے ان کے پاس آتی ہیں طاقتیں، لہذا اس وجہ سے حضرت امام زین العابدین نے یہ سلسلہ شروع کیا، لوگ باقاعدہ ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے، تو تب سے یہ چلا آ رہا ہے اور اب تک یہ سلسلہ بیعت والا ہے۔ لہذا ایسا نہیں کہ ہمارے والدین موجود ہے تو ہمیں پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بالکل غلط ہے، ہمیں بھی حاجت ہے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی، کامل ہونا چاہیے، شرط یہ کہ بادشاہ ہو، اس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، ایسا نہیں کہ ملنگ ڈھلنگ جناب وہ بھنگ پی کے ادھر ادھر گھوم رہے جناب آپ نے اسی کو پیر پتنگ بنایا ہوا ہے، وہ پتنی نماز اس نے کبھی زندگی میں پڑھی نہیں ہے، زندگی میں کبھی غسل کیے نہیں، بالوں کی لٹیں جناب بنی ہوئی ہیں، اور جب سے پیدا ہوا حضرت نہایا نہیں ہے، گندا میلا کچیلا اور بھنگ پینے والا بندہ، مست ملنگ، علیدہ ملنگ، پتنی کیا کیا نعرے لگائے اور ڈنڈا اٹھا کے جناب فلاں کو یہ کر دو فلاں کو وہ کر دو، اس طرح کی باتیں کرنے والے ڈھکوسلے پیر بہت زیادہ ہیں، جن کو ڈبہ پیر کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا، بلکہ اس کو دینے جس کو دے کر نبی کی سنت پورے کے پورا، ہمارے نبی نے جو شریعت دی ہے وہ اس کے اندر آپ کو نظر آئے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کا پورا حلیہ دیکھ کے آپ کو خدا یاد آ جائے، وہ ایسا پیر ہو تو اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے آپ ان کے سلسلے میں بیعت ہو جائیں۔